السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ گزشتہ شب بھارت کی طرف سے شرنگیزی کا سلسلہ جاری رہا اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق لائن آف کنٹرول کے مختلف جو سیکٹرز ہیں، بالخصوص کیانی اور منڈل سیکٹر پہ بھارت کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ پاکستان کی فورسز نے، پاک آرمی نے اس کا بھرپور جواب دیا، جس پر بھارت کی توپیں خاموش ہوئیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھارتی چکترا جو پوسٹ ہے بھارتی فوج کی، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ لائن آف کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر کے گرد بھارتی جو فورسز ہیں ان کی غیر معمولی نقل و حرکت بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز بھارت میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ان کی، نریندر مودی کی صدارت میں، اس کے جو فیصلہ آیا یا جو اس میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ آپریشنل اختیارات سارے کے سارے آرمی چیف کو سونپ دیے گئے ہیں۔ بھارت یہ عزائم رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات نے رات گئے یہ بھی بتایا کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت پاکستان پہ فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے اور یہ بات مصدقہ انٹیلیجنس انفارمیشن کی بیس پہ کی جا رہی ہے۔ بہرحال تناؤ بڑھ چکا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جو ہیں ٹیمی براؤز، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ، سیکرٹری خارجہ مارک روبیو جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا سے بات کریں گے۔ اب کیا کوئی بیک اینڈ پہ چینل ایکٹیو ہو چکا ہے؟ باضابطہ ابھی تک تو اس تناظر میں کوئی خبر نہیں آئی، لیکن امریکہ کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان سفارتی محاذ پہ بھی دیگر ممالک کو انگیج کر رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ شاہد احمد خان صاحب رہنما ہیں ڈیموکریٹس کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شاہد صاحب شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب یہ اسپیسیفکلی جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، لیکن شاہد صاحب کے پاس ڈائریکٹلی جاتے ہیں، میرے خیال میں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، کل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹیمی براؤز کی، اب تک شاہد صاحب کوئی چینل ایکٹیو ہو چکا ہے؟ کیا مارک روبیو کسی سے رابطے میں ہیں یا ابھی ہونا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا۔ دیکھیے اس وقت یہ ایک انیوژول سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور اس میں امریکن انفارمیشن کے مطابق اس میں پاکستان کا کسی طرح سے ہاتھ نہیں ہے، اور جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں بھی انفارچونیٹلی اس قسم کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ہوتے رہنے سے مطلب یہ اٹس ویری انفارچونیٹ بٹ دے ہیپن مور دین دے شوڈ بیکاز آف گن وائلنس۔ یہ اس سے کوئی ملتی جلتی چیز ہے، اور اب وہ کیسے ہوئی یہ تو دیکھیں جس کنٹری میں ہوئی ان کی جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں، سیکورٹی فیلئرز ہیں، کیونکہ یہ میرے خیال میں جو میرے ذہن میں پکچر ہے وہ یہ جو جگہ کافی پاپولر ہے، جو وزٹرز ہیں وہاں پر جو اور پوری دنیا سے آتے ہیں، مور لائک وی ہیو ٹائم اسکوائر ان نیو یارک، ان کمپیریزن اسی سے کمپیریزن کرتے ہیں لوگ، تو وہاں پر یہ اس قسم کی بات ہونا ایک انیوژول بات ہے، تو سیکورٹی فیلئر ہی ہے۔ اگر یہ سیکورٹی فیلئر نہیں ہے، دیر از سم تھنگ ایلس۔ However, according to the US information, Pakistan has nothing to do with it. تو باقی وہ چینل جب وہ جو آپ نے ابھی بتائی دیا وہ چینلز تو ظاہر ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ابھی بات بھی ہو جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو وہ تو ظاہر ہے، اینڈ they will put the truth on the table کہ یہ بات ہے۔ لیکن وہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی ہے انڈیا سے کہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ سمبولک انہیں کچھ کرنا پڑے گا یا وہ کرنا چاہتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے پروڈکٹیو تھنگ فار انڈیا ٹو ڈو، کیونکہ اس پروسیس میں انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑی ہو رہی بیکاز دیر آر نو ٹریسز آف اینی فارن انوالومنٹ ان دیٹ۔ اچھا شاہد خان، یہ آپ نے درست کہا کہ بھارت کو صرف فیس سیونگ کے لیے، کیونکہ ہائپ کریٹ کر دی ہے وہاں کے میڈیا نے، وہاں کی حکومت نے، وہاں کے جو حکمران جماعت ہے، تو اس کو فیس سیونگ کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، لیکن ظاہر بات ہے اگر خدا نہ خاصہ وہ چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان پر بھی اتنا ہی پریشر ہوگا جتنا انڈیا پر ہے، اور وہ بھی فیس سیونگ کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ظاہر ہے یہ معاملہ بہت آگے جا سکتا ہے اور ساری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ آج امریکن جو کونسلر ہیں، چارجی افیئر ہیں، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب سے ملی ہیں، تو جو سوال اسپیسیفک تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کیا سمجھتا ہے کہ بھئی اس صورتحال میں حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں، اور امریکہ قبل از وقت اس کو روکنے کی کوشش کرے گا یا صرف دکھاوے کے لیے بات ہو جائے گی مارکو روبیو کی بھی، اور اس کے بعد بھارت کچھ تھوڑا بہت کر دے گا تو امریکہ آنکھیں بند کر لے گا؟ بہت مشکل سوال کر دیا آپ نے۔ دیکھیے اب وہ دیکھیے اس سے پولیٹیکل اپیرنٹلی لکس لائک اے پولیٹیکل تھنگ، اپیرنٹلی لکس لائک
کہ جو اس وقت انڈیا میں جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے جو بہار میں اور ادھر ادھر جو الیکشن ہونے والے ہیں اس میں پاپولیرٹی کا ایشو ہے، رائٹ. اور اس وقت جو پاکستان کی اندرونی صورتحال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں وہ روڈز بند کی ہوئی ہیں، وہ نہر نہیں بننے دیں گے، کہیں نارتھ میں کچھ ہو رہا ہے ادھر ادھر. تو پرابیبلی اٹس اے پرفیکٹ سچویشن ٹو کریٹ دس کائنڈ آف انسیڈنٹ جو ان کی جو پولیٹیکل ٹو گیٹ سم پولیٹیکل مائلیج. تو یہ بات تو ایک بالکل اپیرنٹلی ایسے لگتی ہے جیسے اسی قسم کی کوئی امریکہ ظاہر ہے وہ تو وہ تو نہیں کبھی الاؤ بھی نہیں کریں گے، یا اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ اس قسم کا کوئی وینچر کریں. بٹ اف سم تھنگ لائک دیٹ ہیپنس تو آف کورس یو نو دی کنٹری وچ از بین اٹیکڈ ہیز ٹو ریئیکٹ. لیکن وہ بات میرا خیال ہے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی بھی ہے اس میں بڑھنے کی اور ایکسلریشن کی بہت زیادہ چانسز نہیں ہیں. پرابیبلی سم تھنگ سمبولک فرام their side and some symbolic reaction from this صحیح ہے. شاہد صاحب یہ آپ نے پولیٹیکل مائلیج کی بات کی ہے، پولیٹیکل مائلیج کی بات کی ہے. جب یہ سٹارٹ ہوا سلسلہ تو ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا باہمی طور پہ اس معاملے کو حل کر لیں گے، لیکن انڈیا جو شادیانے بجا رہا تھا اپنی کامیاب ڈپلومیسی کے، تو وہ ون سائیڈڈ امریکی جھکاؤ کیوں نہیں لے سکا، وہ ڈپلومیٹک مائلیج کیوں نہیں لے سکا؟ because there is no truth to it. اس میں سچائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے نا، اس میں پاکستان کی انگیجمنٹ کے انوالومنٹ کے ٹریسز نہیں ہیں کہیں پر. تو اس لیے مائلیج کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. تو it has to be truthful situation, it's truthful statement from their side. تو اگر وہ ٹروتھفل ہی نہیں ہے اور تو پھر وہ کیسے اس کو امریکہ یا کوئی اور کنٹری کیسے کھڑا ہوگا انڈیا کے ساتھ، یا اینی کنٹری اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جس میں فالسیفیکیشن کا اپیرنٹلی ایلیمنٹ ہو، تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اب اتنی زیادہ ہائپ کری. اب یہ اس میں جو اس سے مزید خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈین ڈائسپورا انگیج ہو گیا اس میں، اینڈ دے آر ڈوئنگ irrational things. وہ پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، یو نو. تو وہ تو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. یہ تو میرا خیال ہے اٹس اے بیڈ پالیٹکس. It shouldn't happen that way. یہ تو ہمارے جو انفارچونیٹلی پورے ہمارے جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن ہے اس میں ہم لوگ ایک سرٹن چیزوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وی آلویز ڈو تھنگس جو بڑی ہی ان یوزول ہوتی ہیں، دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی. تو وی کنٹینیو ڈوئنگ دیز تھنگز اینڈ ہوپنگ کہ اس کا کوئی ریئیکشن ہوگا اور اس کو فیوریبل ہوگا. تو ایسا تو نہیں ہوتا. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک تو ہے نا کہ یہ اسپیسیفک واقعہ ہے، لیکن اوورآل جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے وہ یہ ہے کہ چین کی وجہ سے کہ پاکستان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کا جھکاؤ چین کی طرف ہے، اور سی پیک کی وجہ سے زیادہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ چین کو یہاں پیر پھیلانے کا، پاؤں پھیلانے کا موقع مل رہا ہے. اب یہ جو ٹیرف وار شروع ہوئی ہے اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ انتظامیہ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ چین کے ساتھ شاید پاکستان ہو اور ہمارے ساتھ شاید انڈیا ہو. تو اس تناظر میں بھی کیا امریکہ کا جھکاؤ چین بھارت کی طرف ہوگا، یا اس معاملے کو الگ رکھا جائے گا اور تصادم کو روکنے کے لیے امریکہ ایک مضبوط پوزیشن لے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ کوئی واقعہ نہ ہو؟ دیکھیے ٹریڈ وار کا تو وہ تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، رائٹ. ٹیرف وار جو آج کل ہو رہی ہے اس کا خاص طور پہ جو چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو رہی ہے اس کا تو وہ تو ایک ان یوزول ایشو ہے. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کوئی مزید اس میں جس طرح کی آج کل فرکشن ہو رہی ہے، جس طرح کی آگے کنٹروورسیز بھی ہو رہی ہیں امریکہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، تو میرا نہیں خیال ہے ایک تو وہ ڈویبل ہے فرسٹ آف آل بیکاز چائنا از مور لائک اے لیبر مارکیٹ. امریکہ میں وہ انڈسٹری آ ہی نہیں سکتی ہے. امریکہ میں اس انڈسٹری اگر آپ کہیں کہ امریکہ میں ساکس بنانے کی یا انڈر ویئر بنانے کی یا یو نو شرٹس بنانے کی یا اس قسم کی چھوٹی چیزیں بنانے کی انڈسٹری آئے گی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ کی پر کیپٹا انکم ہے اباؤٹ 85,000 اے ایئر اور چائنا کی ہے 18,000 اے ایئر. سو یو کین سی دا ڈفرینس. وہ جو امریکہ کی جو لیبر ہے اسے ہائی اینڈ لیبر، تو اس میں تو وہ پروڈکٹ آ نہیں سکتی نمبر 1.
نمبر 2 ٹیرف اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوگا سرٹن پارٹ آف ٹیرف دیٹ ول بی ٹرانسفر ٹو دی امریکن سٹیزنز، تو وہ ایونچولی وہ جو ہے وہ امریکن جو سٹیزنز ہیں ان پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. تو اٹس ناٹ اے ویری پاپولر تھنگ ٹو ڈو ان یو ایس ایز ویل. آئی ہوپ دس ٹریڈ وار از گوئنگ ٹو اسٹاپ سون. جہاں تک آپ نے کہا امریکہ اس طرح سے دیکھے گا کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا تعلق ہے، ابھی اس سینیریو میں تو اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بہرحال چائنا میں اگر اب یہ سچویشن جیسی یہ کریٹ ہوئی ہے، آئی ایم شیور دیر ول بی some industries moving, some American industry moving out of China or going somewhere else. So Pakistan becomes the logical choice. It's close, it's English speaking country. اور یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن بھی ہو سکتی ہے ویسے، اور دی کاسٹ آف پروڈکشن از ناٹ دیٹ ہائی. یہاں کی ٹیکسٹائل بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، دے آر لارجسٹ ایکسپورٹڈ ٹورڈ یو ایس اے. تو دیر از اے پاسبلٹی اس قسم کی کوئی چیز ہو. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ چائنا بیکاز یو نو اگر ان کی فیوچرسٹک اپروچ ہو تو دے موو دیئر انڈسٹری لٹل بٹ آف دیئر انڈسٹری سم ویئر ایلس جہاں سے وہ اس کنٹری کے نام سے ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس میں بھی پاکستان بیکم اے لاجیکل چوائس بیکاز اٹس کلوز اور دے ہیو آل دی فیسلٹیز وچ از ریکوائرڈ فار اے گڈ پروڈکشن یونٹ. تو اس قسم کی سچویشن تو ابھی چلتی رہے گی کچھ دن. آپ دیکھیں گے یہ امریکہ کی طرف سے اس قسم کا ایکشن ہوگا، چائنا کی طرف سے ریاکشن ہوگا، لیکن اس میں ریالٹی کا ایلیمنٹ تھوڑا سا کم ہے کہ پریکٹیکلی جس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہو. کل ایک جو سروے آیا 100 days سروے، اس میں ٹرمپ کی پاپولیرٹی پہلے وہ 43 پر آئی تھی، اب وہ 41 پر آ گئی ہے. تو اس میں ٹیرف وار کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے یا کچھ اور اقدامات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ پاپولیرٹی اتنی جلدی 100 days میں شرنک ہوئی ہے؟ جی میں نے بھی اس طرح سے آبزرو کیا ہے، اور جو امریکن میڈیا یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ پچھلے 70 سال میں دی لوئسٹ پریزیڈینشیل ریٹنگ ان لاسٹ 70 years 7 decades. تو وہ اس کی ملٹیپل ریزن ہے. ٹیرف کا تو ابھی اتنا زیادہ امپیکٹ میرا نہیں خیال ہے ہوا ہے، بٹ دیر آر ادر ایشوز ایز ویل. آئی مین سم ایشوز پیپل آر لوزنگ جابس اینڈ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آر like AID and USIP and Department of Education and other department in the government because Elon Musk had decided to fire a lot of people from those departments. تو وہ اس کی وجہ سے جاب لیسنس بڑھ گئی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں. تقریباً تمام 50 اسٹیٹس میں پیپل آر پروٹیسٹنگ. تو وہ ایلیمنٹ تو ابھی وہ ہے نا، ابھی باقی یہ جو ٹیرف وار کا امپیکٹ تو ابھی نہیں آیا امریکہ میں. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ شاید صاحب بٹ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی مطلب کیونکہ ٹیرف کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کی جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وال مارٹ، کے مارٹ ٹائپ کی، نیشنلی ریکگنائزڈ اینڈ دی لارجسٹ کارپوریشن ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، ون آف دی لارجسٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. تو ان کا تو قریباً 100% ان کی جو گڈس ہیں وہ چائنا سے آتی ہیں. سو وال مارٹ از بیسیکلی میڈ ان چائنا، پریٹی مچ آل آف اٹ، رائٹ. سو تو اگر اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو وہ ول پاس آن ٹو دی کنزیومر امریکن سٹیزن، تو وہ تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آئے گا اگر اس طرح سے ہوا. اچھا شاہد صاحب، آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی، آپ نے انڈین ڈائسپورا کا ذکر بھی کیا. ابھی یہ جو پچھلے 7-8 دن میں پہلگام کے بعد ڈیولپمنٹس ہیں، انڈیا پاکستان ایسکیلیشن کے بعد، آپ کیا سینٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں؟ سولیڈیرٹی، یونٹی اس وقت نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل نظر آ رہی ہے. اگر آپ میڈیا کو بھی دیکھیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو پوسٹ آ رہی ہیں اس میں بہت نظر آ رہی ہے سولیڈیرٹی. یس سو پاکستان آر فیلنگ انسلٹیڈ فار نو ریزن، فار دا ریزن کہ انڈیا نے جس قسم کی انڈین ایڈمنسٹریشن جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو انڈین امریکنز ہیں اس سچویشن میں، بلکہ برٹش انڈینز بھی جو ہیں، تو دے آر کائنڈ آف پلئنگ ود دی انڈین گورنمنٹ ایٹ دس ٹائم. تو وہ بھی کچھ ہائپر ہوئے ہیں، دے آر ڈوئنگ تھنگز وچ آر ناٹ سپوز ٹو ڈو. تو پاکستان از ڈائسپورا از کوائٹ یونائٹیڈ ایکچولی. صحیح ہے. تو یہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہاں، وہ
अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट है, कांग्रेस है, वहाँ किस हद तक मौसर है और वहाँ किस हद तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकता है? देखिए, जो हमारे कोई 435 के करीब मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं और ऑफ कोर्स 100 सेनेटर्स हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कोर्स उनके थ्रू पहुंचा सकते हैं टू द लेजिस्लेटिव ब्रांच, टू द वाइट हाउस एंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. यस, दे कैन डू इट. अब मुझे मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कितना वो एक्टिव होंगे या कितना ज़्यादा इस पे क्या एक्शन वो डिमांड करेंगे, अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है ना. सही. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ़ समथिंग हैपन्स तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी फिर. सही. अच्छा शाहिद अब साहब, लेकिन अमेरिका का मेरा नहीं ख्याल है कि आप अगर इस तरह की एक सोच है इस वक्त पाकिस्तान में कि इट्स गोइंग टू बी फुल ब्लोन वॉर, आई डोंट थिंक देयर इज अ सिचुएशन लाइक दैट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. अभी शाहिद साहब जो ट्रंप की साउथ एशिया टीम है वो कंप्लीट नहीं हुई है और यहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा हैं, आपके सामने ही हैं मामलात. तो मौजूदा जो टीम है आप समझते हैं कि वो एनफ कैपेबल के ये सारे और इतने एक्सपर्ट हैं कि साउथ एशिया में अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, अमेरिका में वो टीम जो आपको नज़र आ रही होती है उसके पीछे एक पूरा सेटअप होता है. देयर आर थिंक टैंक्स, देयर आर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, CSR, कांग्रेस, CRS, कांग्रेस रिसर्च सर्विस. तो अमेरिका के वो सिस्टम के जो बिलो जो आपको नज़र नहीं आ रहा होता, दोज आर द इनपुट्स विच गेट्स टू द पावर हाउसेस. तो वो तो अपनी जगह पर हैं, उसके तो एक्सपर्ट्स बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल. तो जो आप सरफेस पे देखते हैं, कई दफ़ा आप देखते हैं जैसे प्रेसिडेंट सेड द अदर डे कि ये दे आर फाइटिंग सिंस मोर देन 1000 ईयर्स और 1500 ईयर्स. तो उस किस्म की आप एक स्टेटमेंट्स तो देखते हैं, लेकिन जब वो वेल थॉट ऑफ एक प्रोसेस होगा या पॉलिसी होगी, इट इज विल गो फ्रॉम द बॉटम टू टॉप और द रिकमेंडेशन जो होती हैं वो सिस्टम्स आर इंटैक्ट. ये जो उन्होंने बात की ट्रंप ने, ये मजाकन बात की या उनको इल्म ही नहीं है कि ये कितना पुराना मसला है और पाकिस्तान का वजूद में आया है? देखिए, सिंबॉलिक भी होती है ना चीज़ें. अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कई दफ़ा आप ऐसी बात करते हो और यार मैं तो इसको 100 साल से जानता हूँ. अच्छा. ये इस किस्म की कोई बात है अच्छा. जो उन्होंने कर दी है कि ये तो हमेशा से ऐसे ही हैं. अच्छा, यानी ये नहीं है कि उनकी कोई टीम मेंबर की गलती हो कि वो सही ब्रीफ ही ना कर सके हो, ऐसी बात नहीं है? नहीं ऐसी नहीं. अच्छा, क्योंकि ऐसी बिल्कुल हो नहीं सकती. ब्रीफिंग के बाद इस किस्म की बात नहीं हो सकती. एब्रप्टली आप कुछ कह दें यार मैं तो 1000 साल से इसको जानता हूँ, अच्छा. मैं तो ये तो 5000 साल से ऐसे ही हैं. वो इट्स लाइक ए मोर सिंबॉलिक थिंग. ही इज अ न्यूयॉर्कर, ही इज वेरी अब्रप्ट, ही इज मोर लाइक लाहौरी, सो ही सेज थिंग्स व्हिच आर वेरी सिंबॉलिक इन नेचर. ये आप कह रहे हैं कि ट्रंप के अंदर भी एक लाहौरी है? वो न्यूयॉर्कर्स जो हैं वो लाहौरियों जैसे ही होते हैं. नहीं, मुझे तो ये फैसलाबादी ज़्यादा लगा है, जुगत जिस तरह की लगाई है ट्रंप ने. अच्छा शाहिद साहब, अब ट्रंप ने PTI दौरे हुकूमत में जब इमरान खान गए थे अमेरिका, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले पर सालसी की ऑफ़र की थी. तो ये बताएं कि वो ऑफ़र जो थी उसको इंडिया ने डिफ्यूज़ कैसे किया, बैकग्राउंड में क्या हुआ, और क्या अब भी अमेरिका, एक तो गुड थिंग इज़ दैट कि ट्रंप को इदराक है कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड मैटर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. दूसरा, अब इस पर कोई पेशरफ्त हो सकती है और जो अब छेड़छाड़ इंडिया ने शुरू की है तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे उसके गले भी पड़ सकती है? देखिए, अगर इफ़ यू गो बैक इनटू द प्रीवियस ट्रम्प्स टर्म, तो उसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जो प्रेसिडेंट बनने के बाद जो वाइट हाउस का सफ़र था 2 महीने का, नवंबर से जनवरी तक, उस दौरान उनकी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब से भी बात हुई थी. तो नवाज़ शरीफ साहब ने भी उनसे यही कहा था कि हमारे रीजन में एक इशू है, इवन दो इट वाज ए प्राइवेट कन्वर्सेशन. तो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि ये हमारे रीजन में एक इशू है, आप हमारी इसमें हेल्प कर दें. तो उसने कहा था यस आई विल. तो वो भी एक कंग्रेचुलेटरी कॉल थी, उसमें उन्होंने कह दिया बगैर सोचे समझे. फिर वो इंडियन प्रेस में बड़ा हंगामा हुआ इस पर. पहली बात तो ये थी वो प्राइवेट कॉल थी तो उसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी. बट एनीवे वो फिर इंडिया में बड़ा इसका हंगामा बचा, तो उसके लिए उसके पे मज़ीद फॉलोअप नहीं हुआ. जब भी आप नोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप, आप उनसे कोई भी बात कहोगे, ही इज़ रेडी टू टेक चार्ज ऑन दैट.
اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ ہوگا ویسے، اس لیے کہ جب وہ ڈیٹیل سامنے آتی ہیں تو اٹ از ویری کمپلیکیٹڈ۔ اس پرٹیکولر سچویشن میں جو کشمیر والی آپ بات کر رہے ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی ریلیشن شپ بہتر ہو، کیونکہ امریکن دیکھیں نا، اب اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو امریکن انڈسٹری بہت ساری جو ان کے جو بی او پیز بھی ہیں وہ انڈیا میں ہیں، رائٹ، پونا میں، دہلی میں، ادھر ادھر، تو اگر کوئی اس قسم کی ڈسٹربنس ہو جائے تو امریکن انٹرسٹ بھی ڈسٹرب ہوگا، تو وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو ورک ود یو ایس اور اینی ادر کنٹری آن دس ایشو، لیکن بہرحال وہ ایک ڈپلومیسی چل رہی ہے، بڑے عرصے سے چل رہی ہے۔ ابھی بھی کچھ ڈپلومیٹس جو امریکن اوریجن کے ہیں وہ انڈیا جا رہے ہیں یہاں سے بھی، تو وہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، لیکن اس کی میں جو ریزسٹنس ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہے، پاکستان کی طرف سے نہیں ہے۔ نہیں، لیکن ایک بات جو ہم سمجھا نہیں سکے یا قائل نہیں کر سکے یا خامخواہ نظر انداز کی جاتی ہے کہ فلیش پوائنٹ تو کشمیر ہے، یہ ہر جو سال 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد ایک نیوکلیر وار تک معاملہ پہنچتا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہے تو کشمیر کی وجہ سے۔ تو کیا امریکہ کو اس وقت جب کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں سارے معاملات سلجھانا چاہتا ہوں اور انقلابی تبدیلیاں کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ مناسب نہیں امریکہ کے لیے، یا امریکہ کو قائل نہیں کیا جا سکتا، یا امریکہ قائل نہیں ہو سکتا کہ یہ ایشو ہی سالو ہو جائے تاکہ دوبارہ 2 نیوکلیر پاور کے درمیان کوئی ایسی کشیدگی پیدا نہ ہو اور دنیا کا امن خطرے میں نہ پڑے؟ دیکھیے، آئیڈیلی کیونکہ ہم اس ریجن میں رہتے ہیں، ہم اس کنٹری میں پلے بڑھے ہیں اور رہتے بھی ہیں، تو ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ امریکہ کو اسی جگہ پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ایشو ہے، یہ بڑا ایشو تو ہے، لیکن آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، غازہ میں کیا ہو رہا ہے، یوکرین میں کیا ہو رہا ہے، ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، اینڈ دیر آر مینی ادر پلیسز ٹربل سپاٹس ہیں، یہ تو ہمارے کانورسیشن میں آتے ہیں۔ افریقہ کے کئی کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے، کانگو میں کیا ہو رہا ہے، سیرا لیون میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ، کیونکہ لائک دے سے کہ امریکہ از نیبر آف ایوری کنٹری ان دا ورلڈ، تو وہ سب جگہ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو پاکستان بھی پرائرٹی پہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، اس طرح باقی جو کنٹریز ہیں، تو یہ ایشو تو ہے، یہ ایشو ہے اور اس ہیز ٹو بی ریزالوڈ۔ لیکن آپ دیکھیے ریزالو کرنے میں صرف امریکہ تو نہیں ہے، دیر آر مینی ادر کنٹریز ہو ہیو ریلیشن شپ ود بوتھ آف دیز کنٹریز، چائنا سے، انڈیا سے اور پاکستان سے، تو ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے نا۔ بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اور سینیٹر عبدالقیوم صاحب نے۔ آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور پاکستان کے جو قانون ساز اور پارلیمان ہے اس کے بھی ممبر رہے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بڑی کیٹیگورک اور بڑی کلیئر ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہر فورم پہ جو پہلگام واقعہ ہے اس کی مذمت کی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی دہشت گردی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، پاکستان اس کی مذمت کرتا ہے، اور پاکستان سے زیادہ دہشت گردی کا فرید کسی ملک نے نہیں جھیلا ہے۔ جنگ میں پہل نہیں کریں گے، انڈیا نے جواب دیا، انڈیا نے پہل کی تو سخت جواب دیں گے۔ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے انڈیا کے لیے، یا ابھی بھی اس میں وہ اپنی شرارت کرنے کی گنجائش نکالے گا؟ دیکھیں، انڈیا کے اندر چونکہ ایک ہٹلر موجود ہے، اور جس نے اپنی جگہ بنائی تھی گجرات میں قتل و غارت کر کے اور مسلمان دشمنی پہ، اور پھر اس بیس کے اوپر جب 2000 مسلمانوں کو وہاں قتل کیا تو اسی بیس پہ اس کو اوپر جو ہے پکڑ کے لے آئے، پرائم منسٹر بنایا۔ یہاں بھی یہی مسلمان دشمنی اور پاکستان دشمنی ہی آگے ہے، تو ان سے کوئی چیز مبرر نہیں لیں کہ یہ ابھی بہار کے الیکشن ہے یا یہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہے اس کو کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی بہانا۔ میسیج تو کوائٹ کلیئر ہے۔ دیکھیں، پاکستان یہ کہہ رہا ہے ہمارا تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے تو ہم ریڈی ہیں آپ کے ساتھ مل کے اس کی انویسٹیگیشن، جیسے پٹھان کوٹ میں ہم نے آفر کی تھی، پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تو ہم نے ایف آئی آر بھی پاکستان میں درج کرائی تھی اور کہا تھا ہمیں بلاؤ، ہم نے اس میں شامل نہیں کیا تھا، ہمارا وفد گیا بھی تھا۔ اور نمبر 3، میں نے بھی کل اپنی جو پرسوں پریس کانفرنس تھی ایکس سروسمین سوسائٹی کی، اس میں کہا کہ یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان وہ پچھلے پتہ نہیں 35-40 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہاں موجود ہے، آپ ان کو سائٹ پہ لے جائیں، آپ ان کو آگے چلنے ہی نہیں دیتے۔ یونائٹڈ نیشن کے لوگ آئیں، انویسٹیگیشن کریں اور وہ فکس کریں رسپانسبلٹی۔ تو اگر آپ کو شوق ہے کہ اپنی ایک چیپ پاپولیرٹی کے لیے تو آپ تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور ساؤتھ ایشیا کے سارے جو مکین ہیں ان کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک نیوکلیئر کنٹری کو دھونس یا یہ دھاندلی سے آگے کچھ بھی کریں گے تو اس کا آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا، وچ کین اسکیلیٹ۔ اس کی وجہ یہ آپ نے دیکھا فرسٹ ورلڈ وار بھی اسی طرح ایک آرچ ڈیوک فرڈیننڈ کی قتل ہوا، آپس میں اکڑ گئے دونوں سائڈیں، تو کرتے کراتے 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے اس میں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی اسی طرح ہٹلر پیدا ہوا، جیسے یہ ابھی مودی RSS کا، اور اس نے وہ شروع کیا، گروپ بننے شروع ہو گئے، 6 سے 7 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر آپ نے ایٹم بم بھی چل گئے۔ تو میرے خیال میں کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو بیٹھ کے طے نہ ہو۔ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر ڈسٹربنس ہے۔ میں ارشاد عارف صاحب آپ کو یہ کہ مثلاً جو انڈیا کا ایسٹرن ونگ ہے وہ آسام نے پکڑا ہوا ہے، وہاں آپ کے یہ ناگالینڈ کے بھی ہیں، منی پور کا بھی ہے، ان کا ویسٹرن جو ونگ ہے وہ خالستان نے پکڑا ہوا ہے، ساؤتھ میں میزورام، سینٹر میں ناگالینڈ بھی ہے، تامل بھی ہیں، تریپورہ میں بھی ان کا مسئلہ ہے، اور نارتھ کے اندر ان کی گردن پہ پاؤں رکھا ہوا ہے کشمیریوں نے، جن کی قیادت ساری جو ہے وہ پابند سلاسل ہے، ایون دین وہ، اور ان کے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے اندر درجنوں اگر انسرجنسیز ہیں تو ان کو حل کریں، ان کے اس وہاں سے پہلو طئی کرنے کی وجہ سے یہ پاکستان کی طرف منہ کرتے ہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر نے یا فارن منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے بڑا کلیئر میسج ہے، اور پوری دنیا کے لیے بھی ہے کہ ان کو روکا جائے، چونکہ میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں بھوکے لوگوں کا جو انڈر نرشڈ ہیں ان کا سب سے بڑا اجتماع انڈیا کے اندر ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی بھوک اور افلاس، اور ایک دفعہ مودی نے کہا تھا ہماری جنگ ہے تو بھوک اور افلاس کے ساتھ ہے، لیکن آئے دن پھر پہلوانہ ہو جو اس کے اوپر ان کا جنرل الیکشن ہونے تھے، ابھی بہار میں کچھ الیکشن ہونے ہیں، اور ملک کے اندر ایک یونٹی کریٹ کرنے کے لیے ہندو ریڈیکلز کو ساتھ میں لا کے تو یہ کوشش کرتے ہیں، جو بڑی بد نصیبی ہے، اور اس سے نقصان ساروں کا ہوگا یہ شورلی۔ اور یہاں اگر یہ نیوکلیئر وار کسی طریقے سے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر بھی انیشیٹ ہوگی اور اسٹریٹجک لیول کے اوپر ہوگی تو یہ تباہی اس ریجن کی نہیں ہے، بین الاقوامی سطح پہ۔ تو آئی ایم شیور یونائٹڈ نیشن بھی اپیل کر رہی ہے اور ممالک بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے، ہمارے ساتھ بھی ان ٹچ ہے، یہ اس کو اس سے آگے نہ لے کے جائیں بلکہ چیک کریں۔ ان کا تو ایک درندہ ہمارے پنجرے میں ہے، کلبھوشن یادیو، یہ تو انوالو تھے کینیڈا میں، امریکہ کے اندر، قطر کے اندر، تو ان کو ساروں کو دیکھنا پڑے گا۔ جی جان صاحب یہ فرمائیں کہ ایک دفاعی تجزیہ کار اور ماہر کے طور پر آپ چونکہ عملی ایک حصہ رہے ہیں پاک فوج کا اور سارے مراحل سے گزر چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے یہ کہا، امریکی وزیر خارجہ ابھی بات کرنے والے ہیں دونوں وزرائے خارجہ سے، سعودی عرب ایکٹیو ہے، ایران ایکٹیو ہے، ترکی ایکٹیو ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مس ایڈونچر کرے گا انڈیا، یا بس یہ سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی اور یہ جو معاملات ہیں یہ سدھر جائیں گے؟ آپ ایک فوجی ماہر کے طور پر کس طرح حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آرڈینریلی تو سفارتی کوششوں کو کامیاب ہونا چاہیے، چونکہ انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ ان کا بہت بڑا لاس ہوگا اس میں، اور وہ جو اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں اس پہ بڑا اثر پڑے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں نا آج کے دور میں، اس میں ان کے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور وہ چبانے کھانے کے اور کا مسئلہ ہے۔ یہ ان کی فیس ویلیو پہ نہ جائیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے یا ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے۔
ये जो सारी शरारत दुनिया के अंदर मुसलमान मुल्कों पे है, उसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, साथ इजराइल है और साथ इंडिया है। यही तिकोन है जिन्होंने लिबिया, सीरिया, पैलेस्टाइन, आप देखें इराक, अफगानिस्तान, और अभी भी वो छोड़ नहीं रहा। वो कह रहा है दो दुश्मन है, ईरान नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जो मैं एक मिलिट्री का एक अदना कारकुन के हिसाब से देखता हूँ, उसने दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान ही है जी, न्यूक्लियर पाकिस्तान है। क्योंकि वो जरा भी हमारी उसको देखते हैं, इसका इनका मिसाइल का रेंज कहाँ है, ये है वो है, तो अभी भी उनके सिग्नेचर्स हैं श्रीनगर में। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उधर होता है। देयरफॉर अगर तो सिंसेरिटी के साथ अमेरिका भी कह रहा है और चाइना भी कह रहा है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है कि वो ऐसे करे। लेकिन अगर बैकाए के ऊपर के पीछे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने ये भी कहा कि कुछ मुल्कों के पास न्यूक्लियर है जो कि नहीं होना चाहिए, और यू डू नॉट नो के अंदर क्या। अब देखिए ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे उधर गए, कितना बेवकूफ दुनिया को बनाया। क्या इनको नहीं पता था कि वहां नहीं है? इनको बिल्कुल पता था, लेकिन एक बहाना चाहिए था। तो अभी भी वी होप एंड प्रे कि ये सफारती कोशिशें होंगी। मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हिंदुस्तान के अपने अवाम और हिंदुस्तान के जो उनके अपने लोग हैं, जो वतन लोग हैं, बहुत से हिंदू बहुत अच्छे हैं, बहुत सी नेशनलिटीज रहती हैं, उनका प्रेशर हो इंडिया को और ये बताया जाए कि आप फ्रंट लाइन के ऊपर आके इस तरह का कोई भी मुसीबत खड़ी करेंगे तो नुकसान जो है सारों का होगा। तो मेरे ख्याल में चांसेस कम है, लेकिन ये पंगा ले सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी इलाके में, टू शो देयर पब्लिक के देखा हमने ये कर दिया। जन साहब, एक और पहलू से इसको मामले को देखते हैं कि जब ये मोदी आया है, इसने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया, इक़्तिसादी तरक्की का ख्वाब दिखाया और कोशिश की, और मामलात कुछ बेहतर भी हुए इसके दौर में, इसमें कोई शक नहीं है, इक़्तिसादी हवाले से, माशी हवाले से। लेकिन ये पहले पुलवामा, उसके बाद वो उड़ी, उसके बाद और एक दो पठानकोट, अब ये ताज़ा वाक़या है, ये पागलपन है या पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने की कोशिश है? क्या वजह है कि नुकसान तो बहरहाल इंडिया को भी हो रहा है, इंडिया की जो टूरिस्ट हैं कश्मीर के वो मुतासर हुए हैं, जो इन्वेस्टर हैं वो मुतासर होगा, तो ये हर 2-4 साल के बाद ये वाक़या करके वो हासिल क्या करता है? या सिर्फ पागलपन है कि जी चलो हमारा जो नुकसान होता है होता रहे, पाकिस्तान को तो नुकसान ही होगा? क्या ज़हनियत नज़र आती है? देखिए ना, पागलपन नहीं है। एक तो उनके ये जो हिंदू रेडिकल्स हैं जी, ये मुसलमानों के जबरदस्त और पाकिस्तान के जबरदस्त दुश्मन है। बाकी तो मुसलमान मुल्कों में जाके ये लेन देन कर रहे हैं, लेकिन दे कैन नॉट टॉलरेट एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट अंडर देयर विंग्स जो कि न्यूक्लियर भी हो और पोटेंट हो। दैट इज द रीजन कि अभी आप देखें, मैं उनके एक एम्बेसडर से बात कर रहा था बांग्लादेश के पुराने, तो उनसे हमने जब प्राइवेटली मैं पूछा उनसे कि इधर हसीना वाजिद है तो इनका क्या है, उसने मुझे कहा कि जज साहब हसीना वाजिद के हाउस के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के हाउस के ऊपर जो पैरा है वो भी के लोगों का है, हमारे अपने लोग नहीं है। तो ये पक्का उधर से भी करके अभी वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। श्रीलंका, मालदीव के साथ शरारत और आसाम के उधर किया। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम सबक का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।